السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمين. اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسمت کی تعریف اللہ رب العالمین کی لیے لائق وجبہ ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا. یہ اور بات ہے کہ رسول اکرم کے پسندیدہ ہونے کے بعد بھی شعبان کا مہینہ حرمت والے مہینوں کے اندر سے نہیں ہے. اسلام کے اندر جو مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے، ادب والے، عظمت والے، تعظیم والے ہیں. لیکن ان 4 مہینوں کے اندر یہ شعبان کا مہینہ نہیں آتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ پسندیدہ تھا. آپ اس مہینے کو زیادہ پسند فرماتے تھے. کس معنی کے اندر پسند کرتے تھے؟ ابھی انشاءاللہ حدیث آئے گی. اس سے پہلے میں شعبان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. یہ باتیں سمجھنے اچھی طریقے سے. ہم سب مسلمان ہیں، رسول اکرم کے ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کو اپنانے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو کس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، مقصد کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. موٹی موٹی باتوں کے اندر 2 باتوں میں انسان کی پوری زندگی ختم. عبادت کس کی؟ اللہ کی. کیسی؟ محمد کیسی. تو میں نے انسانوں کو پیدا کیا کو صرف اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کب سے کب تک ہونی چاہیے اسے بھی آپ سمجھ لیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 98-99 کے اندر فرمایا: فسبح، اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے. بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف بھی بیان کیجئے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے. آج ہماری پوزیشن کیا ہے، حالت کیا ہے؟ 5 نمازوں کے اندر سجدے کرنے کو تیار نہیں ہے. اور وقت میں سجدے کہاں سے ہوں گے؟
وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے کرتے رہیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت تمہارے پاس آتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو ٹارگیٹ دیا عبادت کا وہ جوانی سے لے کے بلوغت سے لے کے موت تک ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ رسول اکرم کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ پسندیدہ کیوں تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابو داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2431 2431۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے کہتی ہیں کان احب الشهور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصله شعبان ثم يصله لرمضان۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ زیادہ پسندیدہ تھا۔ آپ اس مہینے کو زیادہ پسند فرماتے تھے، روزے کے اعتبار سے، رمضان کے اعتبار سے، روزہ رکھنے کے اعتبار سے اللہ کے نبی کو یہ مہینہ زیادہ پسندیدہ تھا۔ اس کے بعد آپ رمضان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ کس معنی میں پسند تھا؟ روزہ رکھنے کے اعتبار سے نبی کو یہ مہینہ زیادہ پسندیدہ تھا۔ اسی لیے آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان۔ سنن ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 736۔ حضرت ام سلمہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رمضان کے مہینے کے اندر مسلسل کنٹینیو اب 2 مہینے روزے رکھا کرتے تھے۔ پہلا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ کیوں پسندیدہ تھا؟ آپ شعبان کے مہینے کو پسند کیوں فرمایا کرتے تھے؟ وجہ کیا اس کی کہ آپ کو یہ مہینہ اتنا زیادہ پسندیدہ تھا؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی یہ بھی آپ نے سنی، میں بھی اپنے انداز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ سنن نسائی اٹھائیے کی کتاب الصوم حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ آپ شعبان میں روزے کی حالت میں ہیں، مجھے بتائیے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ ذات شہر، اسامہ یہ ایسا مہینہ ہے تغفل الناس عنہ، لوگ اس مہینے سے بے خبر ہیں، لوگوں کو اس مہینے کے بارے میں نہیں پتا، لوگ اس کی فضیلت کو نہیں جانتے، لوگ اس کے مقام کو نہیں جانتے۔ یہ مہینہ کیسا ہے؟ اس مہینے کا مقام اللہ کے نزدیک کیسا ہے؟ عنہ فیہ بین رجب ورمضان، اے اسامہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، عربی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ اے اسامہ اس مہینے کے اندر اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، رب العالمین کے فرشتے رجسٹر کے اندر لکھیں تو میں وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے اندر جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، جس عمل کو نبی اس مہینے میں انجام دیتے تھے، وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ یہی وہ عمل ہے جو اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے سوا آپ کی پوری زندگی کے اندر شعبان کے مہینے میں کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ دوسری اہم چیز، شریعت کے اندر شعبان کے علاوہ بھی کچھ ایسے وقت ہیں، ایسے جنہیں جسے اندر اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ایسے 3 وقت ہیں، وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے کتاب مواقیت الصلاۃ، اللہ رب العالمین کے فرشتے جن کو اللہ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے
क़यामत कातिबीन अलग, बारिश का फरिश्ता अलग, रोजी का अलग, मौत का अलग। रात के अंदर जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है, आमन रसूल सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ के सोता है, वो फरिश्ता अलग। सुबह के फरिश्ते अलग, शाम के अलग। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सातवें आसमान पे जो बेटे मारूफ के नाम से एक घर बना हुआ है, जिसकी दीवार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे हुए थे, उस घर के अंदर रोजाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का तवाफ करते हैं, और जो एक मरतबा तवाफ कर लेते हैं, क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। अल्लाह ने फरिश्तों को ड्यूटी दी हुई है। कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं सुबह के वक्त आते हैं, कुछ असर के वक्त आते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फजर का वक्त हो रहा है, आसमान से फरिश्ते नीचे की तरफ आ रहे हैं, और असर के वक्त फरिश्ते नीचे से आसमान की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछ रहा है वहुवा अअलमु बिहिम, जबकि वो अच्छी तरीके से जानता है। वो तो ये भी जानता है कि रात के वक्त में काले पत्थर पे चलने वाली काली चूड़ी इस वक्त किस दिशा में जा रही है। वो तो ये भी जानता है इंसानों, मस्जिद के अंदर बैठने वाले मुसलमानों, तुम सब के सीनों के अंदर क्या क्या वसवसे पैदा हो रहे हैं, तुम्हारी प्लानिंग में क्या हो रही है, तुम मस्जिद में बैठ के क्या सोच रहे हो, वो तो ये भी जानता है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये अर्ज करना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, फरिश्ते जमीन पे फजर के वक्त में नीचे आ गए हैं, असर के वक्त में आसमान पे जा गए हैं। अल्लाह फरिश्तों से पूछ रहा है ऐ फरिश्तों मुझे ये बताओ हूँ मेरे बंदों को तुम किस हाल में छोड़ के आए हो। अल्लाह ताला फरिश्तों से हमारी तारीफ सुनना चाहता है। वो फरिश्ते कहते हैं ऐ परवरदिगार, जब हम नमाज फजर में नीचे मौजूद थे, हमने तेरे बंदों को नमाज की हालत में पाया था, और जब असर के फरिश्ते अल्लाह के पास जाते तो वो भी कहते हैं ए अल्लाह, जब हम आए थे नमाज पढ़कर को छोड़ के आए थे। तो ये भी दो ऐसे वक्त हैं जिन वक्तों के अंदर दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों तुम्हारे आमान जो है अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये दो अमल भी ऐसे हैं जिसके अंदर इंसानों तुम्हारे अमाल जो है अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। दूसरा वक्त जिसके अंदर अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं वो है पीर का दिन और जुमेरात का दिन। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुफ्ताहु यौमुल जन्नह यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस। जब पीर का दिन आता है, जुमेरात का दिन भी आता है, ऐ इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पीर के दिन भी जुमेरात के दिन भी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। खोलने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस बंदे को माफ कर देता है, बख्श देता है जिसने अल्लाह के साथ में किसी को साझी ना किया हो, शरीक ना किया हो। उसके बाद ये कहा जाता है फरिश्तों से ऐ फरिश्तों उन्जुरु हाज़ैन, दो इंसान दुनिया के अंदर ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ताला माफ नहीं करता, जिन्हें अल्लाह ताला बख्शता नहीं है। ऐ फरिश्तों इन दोनों बंदों पे निगाह रखो, ये बंदा कौन है जिसके अंदर किसी मुसलमान के लिए अदावत बुग़्ज़ भरा हुआ है सीने के अंदर। जिस इंसान के दिल के अंदर, जिस मुसलमान के सीने के अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है, अदावत है, दुश्मनी है, ऐसे इंसान को माफ नहीं किया जाता, ऐसे इंसान को बख्शा नहीं जाता। तो ये कहा जाता है उन्जुरु हाज़ैन, इन दोनों को देखते रहो हत्ता यस्तनिहा, यहाँ तक कि ये दोनों आपस में भाई भाई बन जाए, आपस में सुलह करने। तो पीर के दिन भी जुमेरात के दिन भी इंसानों के जो अमाल है, कह लीजिए कि जन्नत के दरवाजे खुले, अमल जो अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। इसी तरीके से शाबान का महीना भी एक ऐसा महीना है जिस महीने के अंदर इंसानों तुम्हारे अमाल जो है अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। इसके अलावा ये शाबान के महीने के अंदर रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अमल साबित नहीं है। आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इस महीने को नहीं बल्कि सिर्फ एक रात को
اتنی اہمیت دے دی گئی، اتنا بڑھا دیا گیا، اتنا درجہ دے دیا گیا کہ شاید 12 مہینوں کے اندر اس رات سے بڑھ کے کوئی رات ہے ہی نہیں۔ گھروں کی صفائی کی جا رہی ہے، حالانکہ علماء دیوبند کے فتوے موجود ہیں کہ اس رات کو تہوار سمجھنا، گھروں کی صفائی کرنا، قبرستان جانا، رسوم و رواج کو برپا کرنا، ادا کرنا، اور اس رات میں جاگ کے خرافات کرنا، قبرستان کو سجانا، یہ تمام کی تمام چیزیں ثابت نہیں ہے بدعات کے اندر سے۔ مسلمانوں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو اپنائی ہوئی ہے۔ قبرستان سجائے جا رہے ہیں یا سجائے جائیں گے، مکانوں کی صفائی ہوئی ہے، جا کے دیکھیے نئے نئے کپڑے بنائے جا رہے ہیں بچوں کے، اور بچوں کے ذہن کے اندر یہ تربیت دی جا رہی ہے، ان کا یہ عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، اس رات میں نماز پڑھنا، نفل پڑھنا ایسے ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر تم لوح محفوظ کے اندر بدبخت لکھے ہوئے ہو تو اس کے اندر تمہیں نیک بخت کیا ہے۔ یہ موضوع روایتیں، جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان حدیثوں کا بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اٹھائیے صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 1000، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ اور دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں، جس انسان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹی بات بیان کی، صحیح مسلم کا مقدمہ پڑ جائے، اللہ کی قسم میرے پیارے ساتھی، افسوس تو مجھے یہ ہوتا ہے تمہارے پاس وقت نہیں ہے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ موبائل فون جو آج کا فتنہ بنا ہوا ہے، زبردست فتنہ ہے آج کے زمانے کا، بہت اچھی چیز تھی، لیکن تم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اسی کو بنایا ہوا ہے۔ تمہارے پاس وقت بہت زیادہ ہے اس کو اپنانے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن وہ کتابیں جو تمہاری زندگیاں سنوار سکتی ہیں، جو تمہیں جینے کا سلیقہ دے سکتی ہیں، جو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تک پہنچا سکتی ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ نبی کا نام لے کے جھوٹی باتیں اسٹیج سے بیان کی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں او لوگوں جس نے محمد رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹی بات بیان کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، وہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قوم کے لیڈر، قوم کے قائد جو آج ہمارے رہبر بنے ہوئے ہیں، وہ اسٹیجوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو، معصوم عوام کو بہکانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو بیچا نہ ہوگا، اگر یہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، اللہ کی قسم یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں گے، یہ تمام کی تمام بدعتیں جو آج اس رات کے تعلق سے موجود ہیں سب آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ صاحب تحفۃ العابدین لکھتے ہیں اپنی کتاب تحفۃ العابدین کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 پہ لکھتے ہیں آپ، مولانا نقاری حنفی رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جنہوں نے عمدۃ القاری کے نام سے بھی صحیح بخاری کی شرح بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں او مسلمانوں جو تم یہ نماز نفل نمازوں کا اہتمام شعبان کی 15 رات میں کیا کرتے ہو، صنعت انفیہ کے نام سے یہ نماز پڑھا کرتے ہو، یہ نماز 439 ہجری کے اندر 448 ہجری کے اندر بیت المقدس کی سرزمین سے تمہارے یہاں تک پہنچی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے اندر آگ کی پوجا کرنے والے داخل ہوئے، نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نمازوں کو ایجاد کیا، اور وہ رات کے اندر اٹھ کے آگ جلا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ اس طریقے سے اپنے دین پہ بھی قائم رہیں گے اور آگ کی پوجا لمبے ٹائم تک ہو سکتی ہے۔ جب 15 شعبان کی رات آئی، ان لوگوں نے رات کے وقت میں اس نماز کا اہتمام کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، آگ سامنے جل گئی ہے، نماز پڑھ رہے کھڑے ہو کے۔ اس وقت کے جو اولیاء اللہ کے ولی تھے، بات آئی تو بتا دیتا ہوں، آج ہمارے سماج کے اندر بڑا ہونا ہے، کہتے فلاں صاحب تو اللہ کے بڑے نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے، جدھر وہ چلتے تھے لوگ ان کے پیچھے اولیاء کرتے تھے، اگر فلاں تو اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔
اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ ذرا سی دیر میں ہندوستان سے مکہ پہنچ جایا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں یہاں کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اٹھائیے پیارے بپارا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا غنی کہتے کسے ہیں. آج لوگوں کے عقیدے کو زبردست طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. او لوگوں اللہ کے جو دوست اللہ کے جو ولی ہیں ان پہ کوئی خوف دنیا کے اندر نہیں ہوگا, آخرت میں یہ غمگین نہیں ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہر وہ آدمی اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے جو ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بچ جاتا ہے, جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر لیتا ہے, اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچا لیتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہے. تو کہتے ہیں مولانا قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان لوگوں نے شعبان کی 15ویں رات میں 448 ہجری کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 437 سال کے بعد اس بدعت کو ایجاد کیا. رات کے وقت میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت جو اولیاء اللہ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, انہیں خوف ہوا, انہیں ڈر پیدا ہوا کہیں اللہ کا عذاب ہم پہ نہ جائے. وہ اس بستی سے نکل کے دوسری بستی سے لے جاتے تھے. تو اس طریقے سے یہ بدعت وہاں سے ہوتے ہوئی مسلمانوں آج ہمارے اندر آ چکی ہے, ہمارے اندر آ گئی ہے. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ شعبان کی 15ویں رات, اس کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنا, صلاۃ الفیہ پڑھنا یا قبرستان جانا. اور قبرستان جانے کا مسئلہ تو ایسا ہے جیسا ہمارے شیخ محترم بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ حدیث گاڑی گئی کہ نبی قبرستان گئے تھے, چلو مان لیتے. مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ رسول اکرم قبرستان گئے تھے. آپ بھی جاؤ, جاگو, چراغا کرو. اور یہ عقیدہ تصور بنایا گیا کہ اس رات کے اندر روحیں واپس آتی ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. میرے بھائیو جو دنیا سے گیا واپس نہیں آ سکتا. میں شمار روایت قرآن کے اندر موجود ہے. قبرستان سے جائے جا رہے ہیں. اب ذرا یہ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, جب قبرستان میں جانا نیکی ہے, ثواب ہے, اس راستے میں جاگے نا. ہمارے مولوی صاحب, ہمارے مفتی صاحب, ہمارے شیخ صاحب قبرستان میں کیوں نہیں جاتے؟ عوام کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ جاگو, بڑی نیکی ہے, ثواب ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے, معاف کر دیتا ہے. یہاں بھی بے ایمانی سے کام لیا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی تہمت باندھی گئی. اور یہ کہا گیا 15ویں شعبان کی رات میں اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ 100% جھوٹے ہیں. وہ اللہ شعبان کی 15ویں رات میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ روزانہ پہلے آسمان پہ آتا ہے. اٹھائیے صحیح بخاری کتاب التہجد, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رات کا تیسرا پہر جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے. رب خود آوازیں دیتا ہے, من یدعونی, اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ چکا ہے. نبی فرماتے ہیں ینزل اللہ تبارک و تعالی فیکم بلیلۃ من السماء الدنیا. کنٹینیو ڈیلی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے. میرے بھائی یہ آسمان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ آوازیں دیتا ہے من یدعونی, ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا, اپنی فریاد کرنے والا, فاستجیب لہ, میں اس کی دعا قبول فرمائی. من یسألونی, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, مجھ سے سوال کرنے والا, فأعطیہ, اور دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں میں تمہیں عطا کروں, میں تمہاری مرادیں پوری کروں. هل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا, بخشش مانگنے والا, مغفرت طلب کرنے والا, میں اس کو معاف کر دوں. یہ ہے وہ حدیث جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے. یہی وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ روزانہ کنٹینیو آتا ہے, شعبان کی 15ویں رات میں ہرگز نہیں آتا. یہ عقیدہ بنایا گیا لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ صرف شعبان میں آتا ہے. اور اس شعبان کی 15ویں رات کو شب قدر کا نام دے کے لوگوں میں اتنا مشہور کر دیا گیا کہ شاید اس رات سے افضل کوئی رات ہے ہی نہیں. افسوس تو مجھے یہاں پہ ہوتا ہے, یہ بتانے والے, عوام کو بہکانے والے, عوام کو سمجھانے والے, ہمارے اپنے قوم کے لیڈر جو قوم کے رہبر بنے ہوئے ہیں, یہ ان کی حالت ہے. عام آدمی جھوٹ بول دے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس تعجب یہاں ہوتا ہے کہ قوم کے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ پوری قوم کو بہکانے کے لگے ہوئے ہیں. بس آخری بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی نزدیک ہے. جیسا کہ شیخ محترم نے اشارہ دے چکے ہیں, لیکن میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں.
کیا شعبان کی 15ویں رات شب قدر کی رات ہوتی ہے؟ بس 3 آیتیں بس فرق۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ دخان سورہ نمبر 44 میں فرمایا، آیت نمبر 3-4 کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور لوگوں ہم تمہیں عذابوں سے ڈرانے والے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ان راتوں کے اندر جو شب قدر کی راتیں ہوا کرتی ہے، 5 راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں کے اندر تمام مضبوط کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے گا، ذہن کے اندر باتوں کو بٹھا لیجیے گا، اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو بتائیے گا، کیونکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج سماج کے اندر فتنے چہار جانب سے پھوٹے ہوئے ہیں، بدعتیں جگہ جگہ سے جنم لے رہی ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان بدعتوں کا مقابلہ کریں، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، ورنہ اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی کے امتی آ رہے ہوں گے، نبی کا چہرہ خوشی کے مارے دمک رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے امتی آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے کو تیار کھڑے ہوئے ہیں، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے۔ اچانک جس طریقے سے ٹرین پٹری پہ چلتی ہے، پھاٹک آتا ہے، ٹرین کے آتے ہی پھاٹک کو بند کر دیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماننے والے جب آپ کی طرف آئے ہوں گے، فرشتے ان کے درمیان ڈیوائڈر لگا دیں گے اور ان کو وہیں پہ روک دیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے، او فرشتوں آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں پیدا کر دی تھی۔ میرے بھائیوں، سماج کے اندر آج جگہ جگہ بدعتیں پیدا ہوئی ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم نے ان کو روکا نہیں، ان کو ختم نہیں کیا، میرے پیارے ساتھی، ہمارے یہ بھائی بھی حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اس رات کے اندر تمام مضبوط کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ رات کون سی ہوتی ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور لوگوں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک جگہ کہا لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں نازل کیا، یہاں کے رات شب قدر میں نازل کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ برکت والی رات جو ہوتی ہے وہ کون سے مہینے کے اندر ہوتی ہے؟ عظمت والی رات جو ہوتی ہے وہ کون سے مہینے میں ہوا کرتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب میرا تو یہ مسئلہ ہے، فلاں مفتی سے کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب کچھ کہتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، کسی کی نہ سنو، رب کے قرآن کو اٹھاؤ، رب کے قرآن کو پڑھو، سورہ نمبر 44 پڑھیے، سورہ نمبر 97 پڑھیے، پھر بھی آپ کو جواب نہ ملے تو سورہ نمبر 2 بھی پڑھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ میرے پیارے ساتھی، مسئلہ بڑا آسان ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر جو ہوتی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا کرتا ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جب آپ اب یہ باتیں اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے، انشاءاللہ آپ کے سمجھانے سے اگر ایک آدمی بھی راہ راستے آ گیا، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اگر تمہارے سمجھانے سے ایک آدمی بھی سیدھے راستے پہ آ گیا، تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جو اس زمانے کے اندر عربوں میں سب سے قیمتی ہوا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اچھے انداز کے اندر ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے بھائیوں تک پہنچائے، اخلاق اپنے سامنے رکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں، سختی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، محبت والا انداز ہونا چاہیے، پیار والا انداز ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والا دیکھے کہ واقعی یہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں، ہم نے سنا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، واقعی ان کی زبان سے خون جھڑ رہے ہیں، ان کی زبانیں تو ایسی بڑی میٹھی زبانیں ہیں ان کی۔ اللہ کے نبی جب مکہ کے اندر موجود تھے اور حضرت طفیل جب مکہ آئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ طفیل محمد کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے۔ طفیل نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی تھی، پھر اپنے آپ سے مخاطب ہوئے کہ طفیل تو یہ کیا کر رہا ہے، تو عربی زبان کا ماہر ہے۔ آخر محمد کی بات سنی تو صحیح، جب سنی بات کو تو محمد کے ہو کے گئے۔ آج ایسی زبانوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سامنے والا ہماری بات سنے تو ہمارا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
پروردگار جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ بھی ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔